جمیل فاروقی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جمیل یہ بتائیے گا، یہ جو سارے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، یہ جو ساری حرکتیں ہوتی ہیں، یہ آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اس میں کامیابی نہیں ملتی۔ سمیر ابراہیم صاحب کی بات کی جائے، آپ کی بات کی جائے، ارشد شریف صاحب کی بات کی جائے یا پھر عمران ریاض خان صاحب کی بات کی جائے، کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ ڈالا گیا اور دباؤ ڈال کے آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی لیکن اس میں ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑا۔ بہت شکریہ سلمان اور سمیہ۔ میں اس کو ذرا ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کوریلیٹ کروں گا۔ وارن بفے ایک بہت بڑا بزنس پرسنالٹی دنیا کی، وہ کہتے ہیں کہ کارپوریٹ جرنلزم یا کارپوریٹ میڈیا ہاؤسز دے آر اے ڈرٹی بزنس، اور ڈرٹی بزنس ڈرٹی لوگ چلاتے ہیں۔ لیکن پاکستان جیسے ملک کی خوش قسمتی ہے کہ اس طرح کے ڈرٹی میڈیم کو رانگ نہیں، ایک رائٹ آدمی چلا رہا ہے۔ رائٹ آدمی چلا رہا ہے تبھی رائٹ لوگوں کو لا رہا ہے۔ اس ملک کے اندر جب سراسیمگی کی کیفیت ہے، خبر کے طور پر نہیں چلائی جاتی، خواہشات خبریں بنا کر چلائی جاتی ہیں، اپنے من پسند بینیفٹس کے لیے ایجنڈا سیٹ کیا جاتا ہے، ٹارگٹس ڈیزائن کیے جاتے ہیں، لوگوں کو کروڑہا روپے ایڈورٹیزمنٹ کی مد میں دے کر ان کے منہ کو بند کیا جاتا ہے۔ عمران خان جنہیں بغل بچے کہتے ہیں، وہ بغل بچے اپنی آنکھوں سے ہم نے بڑے ہو کر دادا ابو بنتے ہوئے دیکھے ہیں اس میڈیم کے اندر۔ وہاں پر جہاں ڈرٹی بزنس ہو، ڈرٹی مائنڈز اس کو رن کر رہے ہوں، وہاں رائٹ آدمی ایک رائٹ پوزیشن پر بیٹھ کر لوگوں کو یقیناً جھٹکا تو دے رہا ہوگا نا، تو وہ جھٹکا پوری دنیا نے پاکستان کے اندر سے محسوس کیا ہے۔ شعیب شیخ صاحب، میں ذاتی حیثیت میں ان کو اس حساب سے جانتا ہوں کہ جس وقت اس ملک کے اندر آپ دیکھیے کہ میڈیا اینٹیٹیز کے اندر تنخواہیں کسی کو وقت پر نہیں ملتی ہیں، جاب لوگوں کی سیکیور نہیں ہے، وہاں پر رائٹ سائیڈ آف دا ہسٹری پر کھڑے ہو کر تمام رائٹ لوگوں کو اپنے چینل کے اندر لا کر پبلک وائس بننے کا جس بندے کو ملکہ حاصل ہے، وہ اس ایک چینل کا اب سی او یا اونر ہے، دیٹ از شعیب شیخ صاحب۔ آج ان کو جس بات کی سزا مل رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ سمیر ابراہیم صاحب کا کیا قصور تھا کہ آفس سے نکل نہیں سکتے، باہر نکلتے ہیں راستے میں کیسے لوگ بھیج دیے جاتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جن کی عمر آلموسٹ 70 کے لگ بھگ ہے، اوپر سے ان کو سٹنٹس لگے ہوئے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کا شو بند کرنے کا کہا جاتا ہے، باقاعدہ مسلط کر دیے جاتے ہیں جملے کہ ان کا شو بند کر دیا جائے۔ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے بیٹھے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں بزرگوں میں سے صدیق جان، ویری ینگ کورٹ رپورٹر، اس کے بعد اپنے کریئر میں پہلی دفعہ بیورو چیف بنانے کا اگر کسی کو اعزاز حاصل ہے تو اگین اس بندے کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے نا، کہ اتنے ینگ لوگوں کو نہ صرف ان پر ٹرسٹ کر رہے ہیں، ان کو پوزیشن دے رہے ہیں، بلکہ اس کے فروٹس آپ دیکھیں کہ پبلک وائس بن چکا بول۔ عمران ریاض خان جینا دو بھر کر دیا تھا پاکستان جیسے ملک کے اندر، اس بندے کا گرفتار کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، اس کے بعد چینل سے نکلوایا جا رہا ہے، لیکن الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کیا بنی؟ بول نیوز۔ ارشد شریف صاحب، مجھے یقین کریں، مجھے دکھ ہوتا ہے، میرا دل پھٹنے کو آ جاتا ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا، ایک روم تیار ہوا ہمارے آفس کے اندر، نصیب نہیں تھا ان کا، لیکن وہ بندہ اتنا بڑے دل کا بندہ، میری ابڈکشن ہوئی، میں 20 گھنٹے کے لیے غائب ہوا، اس کے بعد ایف آئی آر ہوئی، سب سے زیادہ ٹویٹ سب نے کیے، سب سے زیادہ ٹویٹس جس بندے نے کیے تھے، جن سے میرا ذاتی حیثیت میں کوئی زیادہ بڑا واسطہ نہیں تھا، ان کی مسز میری بہن بنی ہوئی ہیں، وہ بندہ کر رہا تھا کینیا میں بیٹھ کے یا دبئی میں بیٹھ کے۔ لیکن اتنے برے حالات کے باوجود ہی واز آن بورڈ ود بولڈ ٹیلی ویژن۔ کس کے ویژن کی وجہ سے؟ وہ شخص جس کو بار بار پابند سلاسل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شعیب شیخ صاحب۔ پھر ہمارے جو یوتھ ہے اس میں ایک بچہ، نوجوان، ویری ینگ ٹیلنٹڈ چیپ، مخدوم شہاب الدین، اس نے جوائن کیا، جیسے ہی جوائن کیا شو بند کرنے کے آرڈرز آ گئے، پھر اس بندے کو ملک سے باہر جانا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے۔ لیکن اگین سٹینڈ کس نے لیا؟ اس چینل نے، بول ٹی وی نے۔ کس کی وجہ سے؟ ایک بندے کے ویژن کی وجہ سے، اینڈ دیٹ از مسٹر شعیب شیخ۔ شعیب شیخ صاحب اس ملک کو برے اس وقت کیوں نہیں لگتے تھے جب سال ہا سال تک ان کی آئی ٹی کمپنی پاکستان کی نمبر 1 آئی ٹی کمپنی تھی، 2014 میں ڈکلیئرڈ نمبر 1۔ پھر کیا ایسا ہوا کہ وہ برے بھی لگنے لگ گئے، پھر ان کی باتوں کے اندر جعل سازی بھی نظر آنے لگ گئی؟ کیوں؟ کیونکہ وقت کے فرعون کو آنکھ دکھائی تھی۔
कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।